أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور جہاں کہیں نہ پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا سب سے بڑا فتنہ ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اور مسجد حرام کے قریب نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ اگر وہ تمہیں قتل کرے تو پھر تم بھی قتل کرو كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے یہی جزا ہے فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحیم ذات ہے یہاں سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جہاد کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی کچھ شرائط فرما دی ائمہ مفسرین محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی آیات مبارکہ ہے جو جہاد کے حکم میں نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا اور مومنین مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جہاد کا حکم فرماتے ہی ساتھ کچھ شرائط لگا دی جہاد کرو لیکن ان شرائط کے دائرے کے اندر رہ کر کرو حد کے اندر رہ کر کرو اس حد سے گزرنا نہیں بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں حکم فرمائے اسی کے مطابق تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی مرضی سے اپنی خواہش دل کے اندر نہ ہو اپنی زیادتی دل کے اندر نہ ہو کہ میں بدلہ اتاروں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جہاد کرو اپنی منشا اس کے اندر دخل نہ ہو یہ بھی نیت کے اندر ضروری ہے فرمایا ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جہاد کرتے اس سے لڑتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لڑتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لڑتا تھا تم جب اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو پھر زیادتی نہ کرو زیادتی سے مراد کہ ان کے کان ناک وغیرہ نہ کاٹو کفار کو قتل کر کے ان کے کان ناک وغیرہ نہ کاٹو کیونکہ یہ عرب کا دستور تھا اور جب وہ دشمنی پر آ جاتے تھے تو پھر اس طرح کے بدلے اتارتے تھے بہت سختی کے ساتھ پیش آتے تھے اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مٹا کر فرمایا خالصتاً تم میری راہ میں جہاد کرو نہ ان کے اعضاء کاٹو نہ ان کے جانوروں کو حیوانوں کو ذلیل کرو نہ ان کے بچوں کو قتل کرو نہ ان کے بوڑھوں کو قتل کرو جو جنگ کے اندر آ ہی نہیں سکتے دخل دے نہیں سکتے لڑ ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ تم لڑائی نہ کرو ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو اور ان کے نیک لوگوں کو جو پڑے رہتے ہیں اپنی خانقاہوں کے اندر ان کو کچھ نہ کہو اور اسی طرح ان کے جانوروں کو حیوانوں کو نہ مارو اور ان کے درخت وغیرہ نہ کاٹو بس تمہارا حکم جو ہے تمہارے اوپر جو حکم ہے جہاد کا وہ صرف یہ ہے کہ ان کفار کو جب وہ قتل کریں تو تم مقابلے کے اوپر قتل کرو جب وہ تم سے لڑیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو تیار کر کے بھیجتے تھے تو ان کو یہ امان لکھ کر دیتے تھے یہ ایک قسم کا یعنی معاہدہ اور لکھ کر دیتے تھے کہ تم جنگ کے اندر لڑنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا لیکن ان کی عورتوں کو ذلیل نہ کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا
اور اسی طرح ان کے بوڑھے ان کو جو لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے، وہ لڑتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ نہ لڑنا، اور ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، اور اسی طرح ان کے حیوانوں کو بھی ذلیل نہ کرنا، اور ان کے جو بڑے ہیں، پیشوا ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں اور اپنی خانقاہوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور زیادتی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر اور دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ سب سے پہلے تم نے ان کو کلمے کی دعوت دینی ہے، جب وہ کلمے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر آمادہ ہو جائے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، اگر وہ لڑنے پر طول ہے تو پھر تم بھی لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرما دیا کہ جہاں کہیں انہیں پاؤ تو قتل کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ قتل کا ارادہ رکھتے ہوں یا قتل کرتے ہو تو پھر تم بھی قتل کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیا مطلب کہ یہ مسلمانوں کو اگر کفار مار رہے ہوں تو یہ بہت بڑا فتنہ